ہمیں کچھ ہی عرصہ پہلے یہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان سے بھی موقع مل جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو دوسری اسٹیبلشمنٹ سے منسلک لوگ ہیں ان سے بھی موقع مل جاتا ہے بیک گراؤنڈ انٹریکشن، ڈیپ بیک گراؤنڈ انٹریکشن. اس کو ہم میڈیا پہ آ کے کسی سے ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے اور رپورٹ بھی نہیں کر سکتے. تو ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہ دعوت دی گئی تھی آرمی چیف کو کہ آپ 2 سال کی ایکسٹینشن لے لیجئے، اور اس وقت کی حکومت جو عمران خان کی حکومت تھی، اور اس بات میں، اس ملاقات میں شاید اسد عمر اور پرویز خٹک، اگر میں مسٹیک نہیں کر رہا کیونکہ اس کے باقاعدہ نوٹس لے کے خبر رپورٹ نہیں کرنی ہوتی، وہ بھی موجود تھے. تو لیکن آج ISI چیف نے آن ریکارڈ کہا کہ غیر معینہ مدت کے لیے توسیع کی دعوت دی گئی تھی، اور اپنے آئینی اور غیر آئینی دونوں انہوں نے لفظ استعمال کیے کہ آئینی اور غیر آئینی جو ان کے مقاصد تھے اس کی تکمیل کے لیے یہ دعوت دی گئی، تو جس کو انہوں نے ٹھکرا دیا. آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے. میں پبلکلی اس چیز کا سخت مخالف ہوں کہ کبھی یہ کسی آرمی چیف کے لیے ٹیبل پہ ہی نہیں ہونی چاہیے. یہ میں آن ایئر بھی کہتا ہوں اور آف ایئر بھی کہتا ہوں. بیک گراؤنڈ انٹریکشن ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی یہ سوال اٹھاتا ہوں، کیونکہ ادارے کے اندر جو میرا کنسرن تھا وہ آج ISI چیف کے اس بیان کے بعد اس کو مزید تقویت ملتی ہے کہ جب آپ ایسی آپشنز ٹیبل پہ رکھتے ہیں تو آپ اس میں پروفیشنلزم کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں، اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر آپ یہ دعوت دے رہے ہوتے ہیں. تو آج ان کے اس بیان سے، ISI چیف کے اس سٹیٹمنٹ سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ حکومت وقت نے اس وقت آرمی چیف کو، جنرل قمر جاوید باجوہ کو تیسری دفعہ، کیونکہ دوسری دفعہ تو انہیں مل چکی ہے نا، ایک دفعہ تو ایکسٹینشن مل چکی ہے، تو ایک دفعہ مزید ایکسٹینشن کی بات اس لیے دعوت دی کیونکہ ان کے اپنے جو سیاسی مقاصد تھے اس عزائم کی تکمیل چاہتے تھے. پس پردہ ملاقاتیں، اس کے اوپر بھی ہم بیشتر پروگراموں میں ذکر کر چکے ہیں کہ صدر عارف الوی اور کچھ ریٹائرڈ آرمی آفیسرز نے، جنرل احسان کا نام آتا ہے، اعجاز الحق صاحب نے عمران خان سے ملاقاتیں کی، اور لوگوں نے باتیں کی کہ یہ جو تلخی ہے اس کو کم کیا جائے. تو بیک گراؤنڈ میں ایسے کانٹیکٹس ہوئے ہیں آرمی چیف اور عمران خان کے مابین. دونوں طرف سے کبھی اس کے اوپر نہ وضاحت آئی ہے نہ تفصیل بیان کی گئی ہے، لیکن آج ISI چیف نے اس کے اوپر بھی آن ریکارڈ بیان جاری کیا ہے. دکھائی گئی صدر پاکستان صاحب کی ملاقاتوں کا ہوئیں کیونکہ اس کی نیت ملک میں استحکام لانا، سیاسی ٹھہراؤ لانا تھا، اور جتنے بھی رویوں میں اتنی زیادہ تلخی اور ٹاکسٹی آ چکی تھی اس کو کم کرنا تھا. وہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکی. اس میٹنگ میں جو ہمارا مشورہ تھا، جو ہمارا بیانیہ تھا، جو بات ہم نے کہی وہ یہی تھی کہ آپ نے جو کرنا ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت رہ کے کریں. ہم کوئی ایسی مدد فراہم نہیں کر سکتے جو پاکستان کے آئین، قانون اور اخلاق کے مطابق نہ ہو. بعض بیانات آج ان کے بڑے ڈائریکٹ تھے، اور اسی میں سے ایک بیان یہ تھا کہ چور دروازہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. سنیے گا. استحکام ہے وہ، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آئینی اور قانونی راستے اختیار کریں اپنی خواہشات کی تکمیل میں. جب ہم چور دروازے، غیر آئینی، غیر قانونی طریقے استعمال کرتے ہیں تو ملک میں انتشار آتا ہے. اور ISI نے، ادارے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے یہ صرف وہ کام کرے گا جو قومی امنگوں کا مظہر ہے، اور اس انداز میں کرے گا جو آئین میں لکھا ہے، اس سے باہر نہیں جائے. کوئی بھی جماعت کل آئینی طریقے سے حکومت بناتی ہے تو ادارے کا فرض ہے کہ اس حکومت کی ریاست کی خاطر آئینی حدود میں رہ کے مدد کرے. ہم یہ مدد کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. کسی جماعت کے ساتھ میرے ادارے کا، میری ایجنسی کا کوئی ذاتی عناد نہیں ہے. یہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں. اور جس جماعت کا آپ نے نام لیا اس میں میرے غالباً ذاتی دوست باقی جماعتوں سے زیادہ ہیں. ایک سوال ہوا، جنرل قمر جاوید باجوہ نے کاکول اکیڈمی کے اندر ایک چھوٹا سا ان کا تقریر کا حصہ تھا کہ کسی جتھے کو، کسی گروہ کو پاکستان میں سیاسی عدم استحکام یا معاشی عدم استحکام پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی.